बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के वीलॉग में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज हुसैन गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बाग इब्ने कासिम प्लॉट अलॉटमेंट करप्शन केस में नैब की जानिब से मलिक रियाज को तहकीकात में शामिल तफ्तीश ना करने, मलिक रियाज को गिरफ्तार ना करने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। नैब की कारकर्दगी पर अदालत की जानिब से भरमी का इजहार भी किया गया है। एक तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, और दूसरी खबर में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ सदीक जान की जानिब से एक वीडियो बनाई गई जिसमें यह बताया गया कि लाहौर के जलसे की नाकामी के बाद नून लीग ने अपनी सफ़ों में जो गद्दार हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो इसी मामले में अब राना सनाउल्लाह का नाम भी आया है। लेकिन नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि लाहौर जलसे की नाकामी की वजूहात जानने की जो जिम्मेदारी है वो मरियम नवाज़ की जानिब से राना सनाउल्लाह को सौंप दी गई है। इस खबर पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्हें एहतसाब अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। एहतसाब अदालतों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के जितने भी दावे हुकूमत की जानिब से किए गए, वो तमाम वापसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं, और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की हुकूमती उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। इस खबर पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले जो पहली खबर है कि क्या बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज हुसैन गिरफ्तार होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में आइकॉन टावर केस, बाग इब्ने कासिम प्लॉट अलॉटमेंट करप्शन केस के मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को आज अदालत में तलब किया गया था और उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि इस मुकदमे में 24 मुल्ज़मान हैं, लेकिन नैब की जानिब से सिर्फ 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। मलिक रियाज हुसैन, जो कि मरकज़ी फाइनेंसर हैं आइकॉन टावर के, उन्हें नैब की जानिब से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो जो रिपोर्ट नैब की जानिब से आज अदालत में पेश की गई, अदालत ने उस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। नैब की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और 2 हफ्तों का वक्त अदालत की जानिब से नैब को दिया गया है कि 2 हफ्तों में रिपोर्ट दी जाए कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक नैब की अपनी पॉलिसी क्या है। और अगर नैब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श ना हुई तो अदालत की जानिब से इंदिया दिया गया है कि फिर चेयरमैन नैब को खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा। अदालत में आज जो समाअत हुई, इसमें जो जजेस के रिमार्क्स है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। जस्टिस सजाद अली शाह का ये कहना था कि आइकॉन टावर से मुतल्लिक जो असल पैसा है वो किसका है वो सबको मालूम है। सिंध में जो पैसा है वो सिर्फ 2 लोगों के पास जाता है, एक तो बहरिया टाउन है, मलिक रियाज हुसैन है, दूसरा बंदा कौन है वो भी सबको मालूम है। जब सजाद अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए तो इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सिंध का पैसा किन 2 लोगों के पास जाता है। आगे चल के जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि नैब की तारीफ अगर कोई करता है तो वो सिर्फ चेयरमैन नैब करते हैं, कोई दूसरा शख्स नैब की कारकर्दगी पर तारीफी कलमात नहीं कहता। नैब ने अगर गिरफ्तार करना है मुल्ज़मान को करप्शन केसेस में तो गिरफ्तार करे, लेकिन कानून का इतलाक जो है वो सब पर यकसा तौर पर होना चाहिए। नैब की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 7 केसेस जो है वो फेक अकाउंट से निकले थे, जिसमें 6 केसेस में जैन मलिक ने प्ली बार्गेन कर ली है, और चूंकि 7वें केस में प्ली बार्गेन की दरख्वास्त जैन मलिक की पेंडिंग पड़ी है तो इसलिए मलिक रियाज हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन अदालत का ये कहना था कि मरकज़ी, ख़ासतौर पर जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि क्या मरकज़ी जो फाइनेंसर हैं मलिक रियाज हुसैन, उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया, क्या मलिक रियाज से कोई तहकीक हुई, मलिक रियाज हुसैन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और आइकॉन टावर में यह भी कहा गया अदालत की जानिब से कि 50% शेयर किसके हैं। अदालत का ये कहना था कि नैब ज़रूर तहकीकात करे जो अवामी ओहदा रखने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि अगर किसी पर मामूली एलिगेशन लगता है तो नैब इसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जिन लोगों पर संगीन किस्म के एलिगेशन लगते हैं, संगीन जुराइम के एलिगेशन लगते हैं, उन्हें नैब की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जाता। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर 6 केसेस में बहरिया टाउन की जानिब से मलिक रियाज या जैन मलिक की जानिब से प्ली बार्गेन कर ली गई है तो 7वें केस में तो प्ली बार्गेन नहीं की गई। अदालत ने हर केस को अलग अलग करके देखना है। नैब का अगर रवैया मुनासिब हो तो बहुत सारे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुँचें, और बहुत सारे केसेस में अदालत को इसलिए मुल्ज़मान की ज़मानतें जो है वो मंजूर करनी पड़ती हैं क्योंकि 2.5 साल तक उन मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होता। अदालत का यह भी कहना था कि अगर मलिक रियाज हुसैन ने बहरिया टाउन से मुतल्लिक केस में 460 रुपए दे दिए हैं, देने की कमिटमेंट कर ली है, तो क्या मलिक रियाज हुसैन के तमाम जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। इतने बड़े आदमी, बल्कि जस्टिस सजाद अली शाह ने राना सनाउल्लाह की तरफ इशारा दिया कि इतने बड़े आदमी को मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वो कहीं भाग रहा था, जिस पर नैब का ये कहना था
کہ رانا ثناءاللہ کو نام نہیں لیا گیا سجاد علی شاہ کی جانب سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جو اس قسم کی احتساب کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو اس میں رانا ثناءاللہ کو ہی موٹر وے سے انٹرچینج سے باہر جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو نیب کا یہ کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کو نیب والوں نے بھی نہیں لیا، بلکہ نیب کا یہ کہنا تھا کہ اسے نیب نے گرفتار نہیں کیا بلکہ انہیں NF کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بہرحال 6 جنوری تک کا آج عدالت کی جانب سے نیب کو وقت دیا گیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری سے متعلق جو نیب کی پالیسی ہے اس پر آئندہ سماعت پر رپورٹ دی جائے اور عدالت کو مطمئن بھی کیا جائے، اور اگر عدالت مطمئن نہ ہوئی تو پھر چیئرمین نیب کو خود عدالت آنا پڑے گا، عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اب ہم دوسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا معاف کیجیے گا کہ کل صدیق جان نے ایک ویڈیو بنائی جس میں یہ بتایا گیا کہ نون لیگ نے لاہور کے جلسے کی ناکامی کے بعد اپنی صفوں میں ان جو غدار ہیں ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تو اس میں اب نام جو ہے وہ اس معاملے میں نام جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کا لیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے سینئر مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، عابد شیر علی کے والد ہیں چودھری شیر علی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے وکٹ کی دونوں جانب جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ برس پر ہیں جو رانا ثناءاللہ کا کردار تھا لاہور جلسے سے پہلے کہ کس طرح سے یہ جلسہ ناکام ہوا۔ چودھری شیر علی کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کو رانا ثناءاللہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اس جلسے میں فیصل آباد سے انتہائی کم لوگ جو ہے وہ لاہور میں گئے تھے، لاہور میں شرکت جو ہے فیصل آباد کی انتہائی کم تھی، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا جو رویہ تھا وہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ 25 سے 30 ہزار لوگ ایسے تھے جو جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن رانا ثناءاللہ کی وجہ سے وہ لوگ لاہور کے جلسے میں نہیں گئے، وہ لوگ لاہور کے جلسے میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس میں مزید جو ایڈ کیا گیا چودھری شیر علی کی جانب سے کہ بہت سارے ایسے پارٹی کے عہدیدار تھے، پارٹی کے رکن تھے جنہوں نے لگژری گاڑیوں میں وہ فیصل آباد سے روانہ ہوئے تھے لاہور کے جلسے کے لیے، لیکن وہ انٹرچینج پر گئے، موٹر وے کے انٹرچینج پر گئے، وہاں پر تصویریں بنانے کے بعد وہ واپس آ گئے اور لاہور کے جلسے میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ لیکن جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ لاہور کے جلسے کے کامیاب جلسے کے انعقاد کے بعد میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے، جو رکن صوبائی اسمبلی تھے، رکن قومی اسمبلی تھے، انہیں سلوٹ پیش کیا تھا، اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارا یہ جلسہ انتہائی کامیاب ہوا، اور شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ لاہور کے جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ لیکن JUI کے مفتی کفایت اللہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے۔ لیکن جلسہ کتنا کامیاب ہوا اس حوالے سے کل لاہور میں مریم نواز کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں رانا ثناءاللہ بھی شریک ہوئے، ایاز صادق بھی شریک ہوئے، سعد رفیق بھی شریک ہوئے، عطا تارڑ بھی شریک ہوئے، اور اس اجلاس میں مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور کے جلسہ جو کہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھا، اس معاملے کو رات گئی بات گئی والی بات نہیں ہوگی، یہ جلسہ کیوں اس طرح سے ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کامیاب نہیں ہو پایا، اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، جو ذمہ دار ہیں انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ آپ یہ پتہ چلائیں کہ جو صوبے بھر سے کتنے قافلے جو ہے وہ لاہور کے جلسے میں شریک ہوئے، جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں، جو رکن قومی اسمبلی ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ وہ لاہور کے جلسے میں لے کر آئے، اور کتنے لوگ جو ہے وہ جلسے میں صوبے بھر سے قافلوں کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو پارٹی کے سینئر رہنما چودھری شیر علی رانا ثناءاللہ پر سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، تو دوسری طرف مریم نواز اسی شخص کو، اسی اپنے رکن قومی اسمبلی کو اور پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کو وہ ذمہ داری سونپ رہی ہیں کہ لاہور کا جلسہ ناکام کیوں ہوا، یا آپ کہہ لیں کہ ہماری توقعات کے مطابق کیوں نہیں تھا، اس کی وجوہات پتہ چلانے کی ذمہ داری جو ہے مریم نواز نے وہ رانا ثناءاللہ کو سونپ دی ہے۔ تیسری خبر کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے، 8.5 منٹ 9 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے کہ کل شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں، انہوں نے کل ہم ٹی وی پر ہمارے پرانے ساتھی دوست، اب بھی ہمارے وہ دوست ہیں لیکن وہ اینکر بن چکے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ وہ رپورٹر ہوتے تھے، بلکہ میں اور سمر عباس تو ایک فلیٹ پر بھی اکٹھے رہا کرتے تھے۔ تو سمر عباس کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جو ہے وہ موجودہ دور حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت کے جو 2.5 سال باقی ہیں پاکستان واپس نہیں آئیں گے، انہیں پاکستان واپس لانا جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سمر عباس نے سوال پوچھا کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ 15 جنوری تک ہم نواز شریف کو ہر حال میں پاکستان واپس لے آئیں گے، تو اس پر شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ میں اس معاملے پر نو کمنٹ کا جواب دوں گا، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ اگر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے بھی نکل آئے تو نواز شریف موجودہ دور حکومت میں اور اسحاق ڈار جو ہے موجودہ دور حکومت میں کسی بھی طرح سے واپس نہیں آئیں گے۔
لیکن البتہ شیخ رشید کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اپوزیشن کے PDM کے لانگ مارچ اور استعفوں کے معاملے پر کس طرح سے نمٹنا ہے، ابھی تک اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی، لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اپوزیشن کا، حکومت کے خلاف احتجاج کا، حکومت کے خلاف تحریک کا، اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، آپس میں رابطوں میں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا شیخ رشید کی جانب سے کہ وہ پر امید ہیں کہ اس سارے معاملے کا جو ایک تحریک لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی جا رہی ہے، اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے، مجھے یہ لگتا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ 31 جنوری سے پہلے کوئی نہ کوئی اس کا مڈل وے، کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ مولانا صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ ناراض ہیں۔ اور آخر میں ان سے سوال پوچھا گیا، اسی پروگرام کے اندر ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر لانگ مارچ آ جاتا ہے تو آپ PDM کے لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو اس پر بھی بڑا خوبصورت جواب دیا گیا شیخ رشید کی جانب سے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، لانگ مارچ کریں، دھرنا کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا سلوک یہ ہوگا کہ اگر یہ وفاق کریں گے تو ہم وفاق کریں گے، یہ جفا کریں گے تو ہم جفا کریں گے، یہ اگر ستم کریں گے تو ہم ستم کریں گے، ہم وہی کریں گے جو یہ اپوزیشن والے لوگ کریں گے۔ تو یہ جواب دیا گیا شیخ رشید کی جانب سے۔ تو جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ 15 جنوری تک ہم نواز شریف کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، تو یہ تمام دعووں کی کلی جو ہے وہ اب وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے کھول دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو وزیر داخلہ ہے اور اتنی وزارتیں اتنے عرصے سے وہ رکن قومی اسمبلی ہے، بہت سارے جو حکومت کے معاملات ہیں ان کو بڑی قریب سے وہ دیکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، حکومت انہیں واپس نہیں لا سکتی۔ اور ناظرین، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب حکومت کی جانب سے نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی بات کی گئی تھی تو ہم نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ گو کہ عمران خان صاحب، ان کی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لائیں گے، جو ہماری کوششیں ہیں انہیں ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا ہر سطح پر، ہر فورم پر، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے نواز شریف کو لندن سے واپس لانا۔ تو اب یہ تمام دعوے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں شیخ رشید کے اس بیان کے بعد، آپ ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔